تو حال ہی میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان تھا اس پر کافی تنقید بھی کی جا رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی ہوا ہے. کورٹ کی جانب سے نوٹس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ان سے معافی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. سینیٹر کامران مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو حال ہی میں جو مولانا صاحب نے بیان دیا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے وزیر دفاع صاحب کا بیان اور باقی وزراء کے بیانات ہیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی کے بیانات ہیں, معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مولانا صاحب سے. سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال؟ وزیر دفاع کا اپنا بیان جو ہے نا, بلکہ ایک سے زیادہ بیان اگر آپ کو چاہیے تو میں اس کے کلپس بھجوا دیتا ہوں. وہ شاید ان جو مولانا صاحب کا بیان ہے اس سے کوئی زیادہ جو ہے نا وہ جو کچھ آج مطالبہ کر رہے ہیں وہ مطالبے شاید ان کو واپس لینے پڑ جائیں. تو مولانا کا بیان پارٹی اون کر رہی ہے, ہم اون کر رہے ہیں, اور اس میں اس کا ایک اپنا سیاق و سباق ہے. سیاق و سباق یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں, اور انتہائی خراب ہونے کے ساتھ جو کچھ کہا جا رہا ہے ان حلقوں کی طرف سے کہ ان لوگوں کے خلاف جو کہ وہاں حالات خرابی کے ذمہ دار ہیں, دہشت گردوں کے خلاف جو ہے آپ اپنے لشکر بنائیں, آپ اپنے جتھے بنائیں, کیا یہ مناسب بات ہے؟ یہ اس ریفرنس سے اس سیاق و سباق میں بات کی گئی ہے کہ جس کا جو کام ہے, ہماری تو جد و جہد یہی رہی ہے کہ جس کا جو دستور کے مطابق کام ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا کام کرے, اور جس کا جو کام نہیں ہے وہ اس کے کرنے کا کام نہیں ہے. پھر آپ خود جو ہے ایک قبائلی علاقے کے رہنے والے ہو, آپ ذرا تھوڑا سا اس بات کو ذرا سمجھیں کہ اگر لوگ ان کے خلاف جتھے بنانے لگ جائیں اور کچھ لوگ یہاں سے اس طرف سے مارے جاتے رہیں اور کچھ لوگ ادھر سے مارے جاتے رہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کیا خانہ جنگی ملک میں کرانی ہے؟ کیا صورتحال کو اس سے بھی زیادہ خراب کرنا ہے؟ تو اگر کوئی عقل کی بات کرے تو اس عقل کی بات کو سمجھنا چاہیے. اس کے ساتھ ایک اور چیز, کیا خدا نخواستہ ہم اس ملک کے خلاف ہیں؟ اللہ نہ کرے. اور کیا خدا نخواستہ ہم اس ملک کے کسی ادارے کے خلاف ہیں؟ اللہ نہ کرے. مگر اگر ہم آپ کو درست راستہ بتاتے ہیں, دستور کا راستہ بتاتے ہیں, عقل کی بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پہ چڑھ دوڑیں سارے لوگ. ویسے بھی پنجاب میں جو ہے اتنا بڑا جلسہ کرنا جو ہے شاید حکمران جماعت کو تکلیف دہ ہو گیا ہے, میرے کہیں اور لگی ہے. اچھا, تو کامران صاحب یہ جو آپ نے جتھوں کی بات کی یہ صوبائی حکومت کی جانب سے کہا گیا یا آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ دوسری جانب جیسے آپ نے کہا کہ جو بیان ہے اس کو پارٹی اون کرتی ہے, تو نہ مولانا صاحب اپنا بیان واپس لیں گے اور نہ ہی معافی مانگیں گے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہ بیان واپس لے رہے ہیں نہ معافی کی بات ہے. ہم پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں, پاکستانی رہیں گے. ہم پاکستانی دستور کا, قوانین کا احترام کرتے تھے اور کرتے رہیں گے. معافی مانگنے والا, میں نے اس بیان کو پھر بڑے آرام سے آہستہ آہستہ کر کے سنا ہے. یہ کل جو ہے نا وہ اس طرح سے لوگ اچھل کود کر رہے تھے اور کرسی پہ ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا. یہاں جو ہے وہ آپ کے یہاں شاید رواج ہے کہ وہ کسی ادارے کو اس طرح سے خوش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کرسی پہ اچھل کے لوگ بعض اوقات بات کرتے ہیں ان کی حمایت میں. بات اس وقت ٹھیک ہوتی ہے جب کسی کو عقل کا مشورہ دیں, کسی کو سیدھا راستہ دکھائیں جس سے پاکستان کا فائدہ ہو, جس سے ملک کا فائدہ ہو, جس سے ایون اس ادارے کا فائدہ ہو. لیکن کامران صاحب ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو اب ایک تو بات کی جاتی ہے چلیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی وہ معیشت کی بات کرتے ہیں, مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا یا اوور آل صورتحال کا آپ نے ذکر کیا, ایک تو حکومت کا موقف ہے کہ جی سیم پیج ہے, کوآپریشن بہت اچھا ہے, چیزیں جو ہیں وہ بڑا اسموتھلی آگے بڑھ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ماحول ایسا ہی ہے یا کسی جگہ پہ آپ کوئی تھریٹ حکومت کے لیے دیکھ رہے ہیں یا کوئی چیلنج حکومت کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کو چیلنج جو ہے عوام کی طرف سے. یہ جب تک ان کو وہ انجیکشن لگتے رہیں گے طاقت کے, اس وقت تک تو یہ پاؤں پہ کھڑے رہیں گے. آج ایک لمحے کے لیے وہ انجیکشن جن کے ساتھ یہ ایک پیج پہ ہے وہ لگنا جس دن بند ہو جائیں گے اس دن یہ حکومت جو ہے یہ ریت کی ڈھیر کی طرح گرے گی. یہ لوگ جو ہے وہ شاید ایک قدم بھی آگے نہیں چل پائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے پبلک میں وہ جو کوئی تھوڑا بہت کوئی عزت احترام تھی وہ بھی کھو چکے ہیں. اور مولانا نے جا کے ان کے گھر میں جلسہ کر کے ان کو ایک تھریٹ دی ہے, اور وہ تھریٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایسی خام خواہ بھونگیاں مار رہے ہیں. اس بیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بیان کو سمجھ لیں, اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو ان کی کلاس لے لیں گے. آئیں ہمارے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک کلاس لے لیں, ان کو اس کا مطلب سمجھا دیں گے. لیکن سر جیسے بلوچستان کی صورتحال کا آپ نے ذکر کیا, کامران صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے مسلم لیگ نون کے اپنے ہی ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ بلوچستان کے اندر جو حکومت ہے اس کو تبدیل کیا جائے گا بہت جلد, اور یہاں بھی اگر آپ نے دیکھا ہو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی اس طرح کی کوئی باتیں سننے میں آ رہی ہیں.
آپ کو کوئی ایسا ماحول، چاہے وہ وفاقی حکومت کے حوالے سے ہو یا پھر سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے ہو، ایسا ماحول کوئی نظر آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا بلوچستان میں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی بات ہے. نہ ہمارے کہنے سے حکومت بنتی ہے، نہ ہمارے کہنے سے حکومت کرتی ہے، نہ ہمارے کہنے سے معاملات چلتے ہیں. وہاں جس کے کہنے پہ چلتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ کس کے کہنے پہ چلتے ہیں، کس کے کرنے پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جب عام لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے، وہ دعا سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک کوئٹہ شہر میں جو ہے، کوئٹہ شہر کے سبر میں آپ سمجھ لیجیے، وہاں پہ بھی ایک پولیٹیکل ورکر مارا گیا ہے، بی این پی مینگل کا شاید، اور وہ جو ایم پی اے کا والد ہے وہ شاید ڈاکٹر مالک کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب ہر روز کی اس طرح کے معاملات ہیں تو اس میں کیا اس طرح کی بات کرنا کہ پھر اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کے مشورے آنا کہ جی آپ ان کے مقابلے میں جو ہے آپ خود جو ہے نا جتھے بنا لیں، آپ خود جو ہے نا حفاظت کے لیے گروہ اکٹھے کر لیں، اور ان کے پاس بھی اسلحہ ہوگا، اور جب ان کے پاس اسلحہ ہوگا اور وہ ان جتھوں کا جو جتھے موجود ہیں ان کا مقابلہ کریں گے، تو پھر ان کی دشمنیاں، اور وہ دشمنیاں ہمارے ہاں تو صدیوں چلتی ہیں. یعنی خاندان اور قبائل جو ہے نا آپس میں مستقل طور پہ انوالو ہو جائیں گے، اور اگلے 100 سال تک تو پھر ہم یہ معاملے نبٹتے رہیں گے.